السلام علیکم دوستو۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امید رکھتا ہوں کہ تمام بہنیں و بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ذی وقار احبابی گرامی، آج کا پیش کیا جانے والا یہ نقش مبارک ان دوستوں کے لیے، ان انسانوں کے لیے جو کہ خواہش اس بات کی رکھتی ہو کہ کوئی ایسا عمل ہو کہ جس سے چوری کی مکمل معلومات، چوری کا صحیح پتہ اور چور بالکل واضح معلوم ہو۔ اس وجہ سے یہ عمل پیش کر رہا ہوں۔ ناظرین کرام، اس عمل کو ایک ہی دفعہ اگر سمارٹ موٹے کاغذ پر کر دیا جائے، گتے پر کر دیا جائے، جو کہ ٹیڑھا نہ ہو، جو کہ ٹوٹے نہیں، جو کہ پٹے نہیں، تو انشاءاللہ ایک دفعہ لکھنے سے یہ بالکل مکمل ہو جائے گا اور کئی سالوں تک اسی ایک نقش سے بآسانی کام لے سکو گے۔ اس میں تصرفات کو بھی دخول مل جائے گا اور یہ نقش جو ہے بڑا پرتاثیر ظاہر ہوگا۔ اس سے بڑی آسانی سے چور کی معلومات، چور کی شکل، واردات کا مکمل طریقہ کار بذریعہ فلم کی طرح نابالغ بچہ یا بچی کو دکھا دیا جائے گا، جو کہ بآسانی واضح انداز میں سب کچھ جان سکے گا، پہچان سکے گا۔ اس لیے ناظرین کرام، مرحلہ و موقع اس بابت کا ہے کہ آج کل اس بارے میں بھی کئی دوست بار بار پوچھتے ہیں کہ کوئی ایسا عمل ہو کہ جس سے ہم چوری کا پتہ آسانی سے لگا سکیں اور عمل بھی مجرب ہو، مستند ہو۔ یہ عمل جناب محترم نعم المولا حفظہم اللہ علیہ سے عطا ہوا تھا، جو کہ ان کے معمول میں بھی ہے اور آزمایا ہوا بھی ہے۔ بذات خود مجھے اس کا موقع نہیں ملا، کیونکہ کچھ ہی دن ہوئے یہ مجھے عطا ہوا ہے۔ صرف ناظرین کرام کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ جن بندوں کے مقاصد پورے ہو وہ ہمیں خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے، کیونکہ چینل کا مین مقصد انسانیت کی فلاح و بہبود، مریضوں کی، حاجت مندوں کی حاجت روائی میں بھرپور تعاون کرنا ہے۔ لہٰذا کوشش کیا کرے کہ ویڈیو کو پوری کی پوری دیکھا کرے، سنا کرے، تاکہ کہیں پر بھی غلطی کا احتمال نہ رہے۔ اب سب سے پہلے ناظرین کرام، میں نقش بناؤں گا، اسی ترتیب سے آپ لوگوں نے بھی بنانا ہے۔ نقش کی اضلاع قائم ہو گئی۔ جیسے ناظرین کرام آپ لوگ دیکھ رہے ہو، یاد رکھیں یہاں سے شروع کرنا ہے، اسی ترتیب سے جیسے میں آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ لوگوں نے بھی اسی ترتیب سے لکیریں مار دینی ہے۔ جب یہ لکیریں کمپلیٹ ہو گئی اور نقش مربع کے اضلاع قائم ہو گئے،
تو سب سے پہلے اوپر 6 8 7 یہ لکھ دیں۔ 786 لکھ لینے کے بعد ناظرین کرام میں اسے پر کر رہا ہوں، پھر آپ کو ترتیب سمجھا دوں گا۔ جیسے ناظرین کرام اسکرین پر نظر آ رہا ہے، دیکھیں یہ نقش آتشی چال کا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 235 یہ ہندسہ لکھنا ہے، پھر یہاں 236 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50۔ اب جیسے ناظرین کرام یہ ہو گیا، تو یہ جو 16واں ضلع ہے اس کو آپ لوگوں نے پھر سیاہی سے بالکل کالا کر دینا ہے۔ جب یہ اچھی طریقے سے سیاہی سے کالی ہو گئی تو پھر آپ لوگوں نے ایسا کرنا ہے کہ نقش کو سامنے رکھ دیں اور 1313 مرتبہ اللہ الصمد پڑھ کر شروع میں ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھ لیں، اس کے بعد 1313 مرتبہ اللہ الصمد پڑھ کر اس نقش پہ دم کر دے۔ یہ آپ کے لیے زندگی بھر ہاتھ دے سکتا ہے۔ اچھا سا گتا ہو، اچھا سا کاغذ ہو جو کہ کئی سالوں تک آپ کی جیب میں رہے اور خراب نہ ہو، تو بس صرف یہ ایک دفعہ لکھنا کافی ہے۔ پھر جب بھی آپ نے اس سے کام لینا ہو تو میں کام کا ترتیب و طریقہ کار سمجھا رہا ہوں۔ اب ایسا کرنا ہے کہ بوقت ضرورت جب کوئی بندہ ایسا ہو جو چوری کی شکایت کر دے، تو آپ لوگوں نے ایک بچے کو جو نابالغ ہو، چاہے بچہ ہو بچی ہو، صاف ستھرا ہو، اسے بٹھا دینا ہے اور وہی نقش جو آپ نے پہلے سے لکھ کر سنبھال کے رکھا ہوا ہے وہ اس بچے کے دونوں ہاتھوں میں تما دے اور اسے کہہ دیا جائے کہ بغور اس نقش کو، اس کاغذ کو، اس کالے خانے کو بغور دیکھتا جائے۔ اب چنبیلی کے تیل کا ایک قطرہ آپ لوگوں نے اسی خانے پر ڈال دینا ہے اور پھر اللہ الصمد کی تکرار شروع کر دینی ہے۔ اللہ الصمد پڑھتے جانا ہے اور بچے پر پونگتے جانا ہے۔ ساتھ ساتھ آپ نے بچے سے اس دائرے میں کسی بات کے ظہور، کسی اشکال کے ظہور کے متعلق پوچھنا ہے۔ جب بچہ کہہ دے کہ کچھ نظر آ رہا ہے تو آپ نے آغاز کر دینا ہے باتوں کا بطریقہ معروف، کیونکہ عاملین حضرات بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ جب نقش والی بات آ جائے، انگوٹھے والی بات آ جائے، ہتھیلی والی بات آ جائے تو پھر اس میں ایک ترتیب ہوتی ہے، بات چیت شروع کرنے کی ایک آداب ہوتے ہیں۔ اسی آداب و ترتیب پر لازمی انسان کو مہارت حاصل کرنا ہے کہ وہ سمجھ سکیں کہ نوعیت کس اقسام کی ظہور پذیر ہو سکتی ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ میدان کا نظر آنا، پھر جو ہے خاکروب کا نظر آنا، مشکی کا نظر آنا، اس طرح دربار کا لگنا، تخت کا بچھنا، اس طرح شاہ جنات کا ظہور، پھر علیک سلیک سوال جواب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، جس کے لیے کم از کم عامل کو معلومات ہونا لازم ہے کہ کہیں پر بھی مسٹیک نہ آ جائے اور کل کو یہ نہ سمجھ لے کہ عملیات کام کے نہیں یا روحانیت کچھ بھی نہیں، بس سارا دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے، کیونکہ اس چیز کا نام زمانے میں کبھی گردش نہیں کر سکتا جس کا کوئی وجود نہ ہو۔ تو جب زمانے میں ایک چیز، ایک نام گردش کر رہا ہے تو وجود بھی اس کا لازم ہے، پیدا فرما دیا گیا ہے۔
اس میں کوئی شک شبہات والی باتیں نہیں ہوتی۔ اس سے فیضیاب ہو اور بڑے احتیاط سے اس کام میں ہاتھ ڈالنا چاہیے، کیونکہ اکثر عاملین چور کی نشاندہی والے کاموں سے کافی نقصانات بھگت چکے ہیں، دیکھ چکے ہیں۔ کچھ عاملین جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت بھی کر دیے گئے، لہٰذا بڑی احتیاط سے ایسے کام کرنے چاہیے۔ آخر میں اجازت کا طلبگار رہوں گا، دیکھتے رہیے روحانی علاج گاہ، عملیات گوہر۔ اللہ حافظ۔